لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ریاست مدینہ کے استحکام میں جس کا اہم کردار ہے وہ اول چہار یار، یار غار، یار مزار ہے۔ بعد از تحمید و توصیف صاحبان عقل و بینش و یاران عقیدت و محبت، نشست انصاف پہ جلوگر، معزز و محترم، مکرم و محتشم، معزز جج صاحبان، خصوصاً انما بعثت معلماً کے فرمان عالی شان سے مانوس ہو کر اپنی زندگیاں تعلیم و تعلم میں صرف کرنے والے مصابیح ہدی نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر، آج کے اس باشعور ایوان میں نسیم تکلم کو جس کوچہ کی صبح گاہی کا اذن دینے جا رہا ہوں وہ لفظوں کی مالا میں کچھ یوں ہے کہ ریاست مدینہ کے استحکام میں سیدنا صدیق اکبر کا کردار۔ علی وقار، ریاست مدینہ کے استحکام میں سیدنا صدیق اکبر کا کردار بیان کرنا گویا کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر کا کردار ریاست مدینہ کے استحکام میں ازہر من الشمس ہے۔ علی وقار سیدنا صدیق اکبر وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے اپنے اقوال و افعال، وضاح و قطع، شکل و شباہت، رفتار و گفتار، انداز گفتگو، طرز زندگی، طریق معاشرت، عقل و شرب، نشست و برخاست، گفت و شنید، الغرض کہ ایک ایک ادا سے ریاست مدینہ کے استحکام میں اپنا کامل و اکمل کردار ادا کیا، جس پہ شاہد ابن جوزی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى کہ مصداق اکمل حضرت ابو بکر الصدیق ہے۔ کون ابو بکر؟ جس نے مالی لحاظ سے ریاست مدینہ کو مستحکم کیا، وہ ابو بکر۔ جس نے دفاعی لحاظ سے ریاست مدینہ کو مستحکم کیا، وہ ابو بکر۔ جس نے نظریاتی لحاظ سے ریاست مدینہ کو مستحکم کیا، وہ ابو بکر۔ جس نے فتنہ ارتداد کا کلا کما کر کے ریاست مدینہ کو مستحکم کیا، وہ ابو بکر۔ جس نے لشکر اسامہ کی روانگی کے ریاست مدینہ کو دفاعی لحاظ سے مستحکم کیا، وہ ابو بکر۔ جس نے منکرین ختم نبوت کے مد مقابل جنگ یمامہ میں 1200 حفاظ صحابہ کو روانہ کر کے نظریاتی لحاظ سے ریاست مدینہ کو مستحکم کیا، وہ ابو بکر۔ جس نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف اعلان جہاد فرما کر ریاست مدینہ کو مالی لحاظ سے مستحکم کیا، وہ ابو بکر۔ علی وقار وصال مصطفیٰ کے وقت جب اصحاب پیغمبر کے قلوب و اذہان میں جو بجلیاں پڑی، اس لمحے ریاست مدینہ کا شرازہ منتشر ہونے لگا۔ وہ لمحہ کہ جب اصحاب پیغمبر خود کو نابینا محسوس کرنے لگے کہ دیکھیں تو کس کو دیکھیں، وہ لمحہ کہ جب اصحاب پیغمبر خود کو بہرا محسوس کرنے لگے کہ سنیں تو کس کی سنیں، وہ لمحہ کہ جب اصحاب پیغمبر خود کو گنگا محسوس کرنے لگے کہ بولیں تو کس سے بولیں، اور وہ لمحہ کہ جب فاروق اعظم نے ببانگ دہل کہا کہ جس نے ایسا کہا کہ رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے اس کا سر قلم کر دوں گا، ایسے حالات میں صدیق اکبر نے تربیت مصطفیٰ، اطاعت خدا سے وما محمد الا رسول کا فرمان سنا کر اصحاب پیغمبر کے جذبات و احساسات کو قابو میں رکھ کر ریاست مدینہ کے شرازے کو منتشر ہونے سے بچا کر ریاست مدینہ کے استحکام میں ایسا کامل و اکمل اور بے نظیر کردار ادا کیا کہ جس کی نظیر کائنات ہستی میں نہیں ملتی۔ لاکھ آندھیاں ٹوٹی میرے صدیق کی خلافت پر، لیکن استحکام مدینہ میں میرے صدیق کمال رکھتے ہیں۔
والسلام مع الاکرام۔